الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی چیز امت محمدیہ پر روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ دوسری چیز کہ روزوں کی فرضیت صرف امت محمدیہ کے ساتھ متعلق نہیں ہے، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے روزے فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر۔ تو امت محمدیہ پر روزوں کی فرضیت کا حکم بھی اس آیت میں ہے، اور پروردگار نے یہ بتا دیا کہ روزوں کی فرضیت کا تعلق صرف تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، روزے ان پر بھی فرض تھے۔ تیسری چیز، روزوں کی فرضیت کا ثمرہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ روزے رکھنا یہ اپنے آپ کو بلا وجہ مشقت میں، بھوک اور پیاس میں ڈالنا نہیں ہے، یا روزے رکھنے سے مقصود اناج بچانا نہیں ہے، کھانا بچانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ثمرہ بیان فرما دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو روزوں کی فرضیت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اس کے اندر جو ملکوتی صفات ہیں وہ غالب ہوں، اور جیسا انسان پروردگار کو مقصود ہے وہ انسان سامنے آئے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کی صورت میں یہ جانور ہو، کہیں اس کے اندر کتے کی خصلت ہو، کہیں اس کے اندر چیتے کی خصلت ہو، کہیں اس کے اندر کسی اور درندے کی خصلت ہو۔ ایسا انسان نہیں چاہیے، بلکہ ملکوتی صفات کو غلبہ دینا مقصود ہے، اور جب ملکوتی صفات انسان کے اندر غالب آئیں گی تو تقویٰ کا عنصر وہ غالب آئے گا، اور انسان متقی اور پرہیزگار بنے گا۔ اب اتنا بڑا فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو بہت سی نعمتوں اور بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ کے یہ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فریضے کو لاگو کیا ہے امت محمدیہ کے اوپر۔ اس کے آداب کیا ہیں، اغراض تو سامنے آ گئے کہ اس سے جو اصل مقصود ہے، اصل غرض ہے، وہ متقی بننا ہے، تاکہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، یہ تقوی والا بن جائے۔ روزے کے آداب کو سامنے رکھے اگر روزہ رکھا جائے گا تو اس سے جو
غرض مقصود ہے وہ غرض حاصل ہو جائے گا۔ اگر اس کے آداب کا خیال نہ رکھا جائے تو پھر جو غرض ہے وہ غرض فوت ہوگا، اور صبح سے لے کر شام تک ایک انسان صرف اپنے آپ کو پیاسا رکھے گا اور بھوکا رکھے گا، اور روزے کی اصل جو روح ہوگی وہ مجروح ہوگی، اور روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزیں انسان کے لیے جائز قرار دی ہیں اور بعض چیزیں ناجائز قرار دی ہیں۔ انسان کے لیے جو امور حلال ہیں وہ اس کے لیے جائز ہیں، جو شریعت نے حرام کر دیے ہیں وہ چیزیں اس کے لیے ناجائز اور حرام ہیں۔ رمضان المبارک میں ہم صبح سے لے کر شام تک کھانا بھی نہ کھائیں، پانی بھی نہ پئیں، اور اسی طرح وہ امور جو رمضان میں بھی حرام تھے اور غیر رمضان میں بھی حرام تھے ان سے ہم نے اپنے آپ کو دور رکھا، اور ہم نے جھوٹ سے پرہیز کیا، ہم نے غیبت سے پرہیز کیا، ہم نے اپنے تمام جو اعضاء اور جوارح ہیں ان کے متعلق حرام امور سے ہم نے بچانے کی کوشش کی، تو یقیناً ایسا روزے دار، اس نے روزہ ایسا رکھا ہے جس نے روزے کی روح کو زندہ کیا۔ لیکن اگر ہم وہ امور جو غیر رمضان میں حلال تھے اور رمضان میں ہمارے لیے ناجائز ہیں، ان سے تو ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا، ہم نے صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا بھی نہیں، صبح سے لے کر شام تک ہم نے کچھ پیا بھی نہیں، بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی، مگر وہ امور جو غیر رمضان میں بھی حرام تھے اور رمضان میں بھی حرام ہیں، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، جھوٹ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے جھوٹ بات اور جھوٹ کے کاموں کو نہیں چھوڑا تو وہ بھلے بھوکا رہے شام تک یا پیاسا رہے، اس کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو غیر رمضان میں جو چیزیں حرام تھیں وہ بدرجہ اولا جو ہے وہ رمضان میں حرام ہو جائیں گی، کیونکہ رمضان میں ایک چیز وہ حلال تھی ہمارے لیے، رمضان میں حرام ہو گئی، تو جو چیزیں غیر رمضان میں حرام تھی ان کی حرمت رمضان میں کئی درجہ بڑھ جائے گی۔ لہذا ایک شخص اگر اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں بچاتا، ایک شخص اپنے آپ کو کسی پر بہتان سے نہیں بچاتا، ایک شخص جو ہے وہ ایسے امور کا ارتکاب کرتا ہے، وہ چغلی کرتا ہے، وہ غیبت کرتا ہے، تو اس نے صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھا، لیکن روزے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ تو رمضان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے لیے غیر رمضان میں حلال تھیں اور رمضان میں حرام ہو گئی، ان کی حرمت اپنی جگہ ہوگی رمضان میں، لیکن جو چیزیں غیر رمضان میں حرام تھیں رمضان میں ان کی حرمت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ لہذا ہم نے کھانے پینے کے ساتھ اپنے آپ کو غیبت سے بھی بچانا ہوگا، اپنے آپ کو چغلی سے بھی بچانا ہوگا، کانوں کے متعلق جو گناہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، آنکھوں سے متعلق جو گناہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، انسان کے جسم سے متعلق ہر عضو سے جو گناہ متعلق ہے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اگر ہم اس طرح بچا کے روزہ رکھیں گے تو یہ روزے کے آداب کا خیال رکھنا ہوگا،
اور ایسے روزے پر پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی جزا عطا فرمائیں گے کہ پروردگار کا ارشاد ہے کہ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور جیسا کہ آیت میں ذکر کیا گیا ہے لعلکم تتقون، تقوی جو تمام اچھائیوں کا سرچشمہ ہے وہ اس صورت میں ہمیں حاصل ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔